من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 60 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے، اور آج ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی، 61ویں آیت کا۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور اِذ جب قُلْتُمْ تم نے کہا، وَإِذْ واو کا مطلب اور، اِذ کا مطلب جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، لن نصبرا لن کا لفظ، یہ جو لفظ لن ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصبرا ہم، نصبرا کا مطلب صبر کرنا، تو مطلب یہ ہوگا لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، طعام کھانے کو کہتے ہیں، واحد کا مطلب ایک، تو علی طعام واحد ایک قسم کے کھانے پر، ٹھیک ہے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، علی طعام واحد ایک قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ فدعو پس دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، فدعو لنا پس دعا کریں ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج لنا یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، پیدا کرے ہمارے لیے، مما، یہ مما اصل میں من ما تھا، من کا مطلب سے، ما جو، تو مطلب یہ ہوگا مما اس سے جو، تنبت الارض زمین اگاتی ہے، تنبت اگانا، تنبت الارض جو ارض کہتے ہیں زمین کو، تو تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے رب سے یہ دعا مانگے کہ ہمارے لیے پیدا کرے جو چیزیں زمین اگاتی ہیں، ٹھیک ہے، مما تنبت الارض اس سے جو زمین اگاتی ہے، ان چیزوں میں سے کچھ ہمارے لیے پیدا کر دے، من بقلہا، من سے یا من کا مطلب یعنی، یہ من بیانیہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں، اور من کا مطلب سے بھی، من بقلہا، بقل کہتے ہیں کھگڑی کو، بقل کیسے کہتے ہیں؟ کھگڑی، کھگڑی جانتے ہیں نا، تو بقل کہتے ہیں کھگڑی کو۔ یہ الفاظ بار بار رٹیں، اس کو رٹنے سے کے علاوہ یہ آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ من بقلہا اس کی کھگڑی، ہا کا ضمیر جو، یہ جو ہا کی جو لفظ ہے نا، ہا اس کو ضمیر کہتے ہیں، یہ زمین کی طرف جا رہی ہے، تو من بقلہا زمین کی کھگڑی، ٹھیک ہے، اپنی کھگڑی، وقصائہا واو کا مطلب اور، قصائہا ترکاری، وقصائہا اور اپنی ترکاری، ٹھیک ہے، وقصائہا اور ترکاری، اپنی ترکاری یا زمین کی ترکاری، وفومہا، فومہا، فوم کہتے ہیں لہسن کو، ٹھیک ہے، وفومہا اور اپنے لہسن، ٹھیک ہے، وعدسہا اور عدس کہتے ہیں دال کو، وعدسہا اور اپنا دال، ٹھیک ہے، وعدسہا اور اپنی دال، وبصلہا اور اپنی جو ہے
پیاز، بصل کہتے ہیں پیاز کو، ٹھیک ہے۔ قالا، یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، پھر آپ کو ایک دو دفعہ اور بھی ترجمہ کر کے دے دوں گا تفسیر کے ساتھ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، کا مطلب کیا، تستبدلون، تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا، وہ، ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، ہوا وہ جو خیرن، بہتر ہے۔ قال اتستبدلون، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، ہوا ادنا، بالذی، ہوا خیر، اس چیز کے بدلے میں جو ادنا ہے اس کے بدلے میں اچھے کو تبدیل کرتے ہو، یعنی جو چیز آپ کے ہاں آپ کو مل رہی ہے اچھی چیز، اس کے بدلے میں آپ ادنا چیز لے رہے ہیں۔ فرمایا قال اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبتو، اتر جاؤ، اہبتو، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، اہبتو مصرن، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو سألتم، تم نے مانگا ہے، سوال کیا ہے، جو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے مانگا ہے، تم شہر میں اتر جاؤ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت، اور ڈال دی گئی، ضربت، ڈال دی گئی، وضربت، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، ان پر مسلط کر دی گئی، ان پر ڈال دی گئی ذلت کو، والمسکنہ، اور محتاجگی، ذلت اور محتاجگی ان پر ڈال دی گئی، وباؤ، اور وہ لوٹے، باؤ، وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وباؤ، لوٹے، بغضب، غضب، من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک، یہ بأنہم، بے شک وہ، یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ کیا کرتے تھے، ذالک بأنہم، بے شک یہ اس لیے کہ، کانو، تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق، بغیر حق، بغیر حق کے مطلب نہ حق قتل کرتے تھے انبیاء کو، ذالک، یہ اس لیے، بما عصوا، کہ انہوں نے عصوا، نافرمانی کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کی، نافرمانی کی، وَكَانُوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے، یعتدون، حد سے تجاوز کرنے والے۔ پھر سن لیں ترجمہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا، پس مانگیے ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، کہ پیدا کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہیں، ٹھیک ہے، من بقلہا، اس کی کھکڑی، وقصائہا، اور اس کی جو ہے ترکاری، وفومہا، اور اس کا لسن، وعدسہا، اور اس کا لسن اور اس کی دالیں، وبصلہا، اور اس کا پیاز، قال اتستبدلون الذی، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، اہبتوا مصرن، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے، وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکنت، محتاجگی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ یہ وہی واقعہ ہے
میدان تی کا واقعہ ہے. اب اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لے. یہ میدان تی کا واقعہ ہے, پیچھے بھی میدان تی کا واقعہ, یہ دونوں واقعات میدان تی کے ہیں کہ میدان تی میں انہوں نے جب من و سلوہ کھایا, من و سلوہ کھا کر اکتا گئے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے بہت من و سلوہ کھا لی ہے, ہم تھک گئے ہیں من و سلوہ کھا کے, اب اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہم زمین کی چیزیں کھانا چاہتے ہیں, اور زمین کی جو چیزیں اگاتی ہیں اس میں سے اللہ رب العزت ہمیں کھلائے. ہم من و سلوہ آسمانی خوراک ہم نہیں کھانا چاہتے, ہم بڑا کھا چکے ہیں, اس تنگ آ گئے ہیں اس سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں ہوں, جو چیزیں زمین اگاتی ہیں, جو چیزیں کھکڑی ہو گئی ہے, یا اس میں سے کھکڑی اور ترکاریاں, یا کھکڑی ترکاری, گندم, لہسن, دالیں اور پیاز وغیرہ, یہ جو چیزیں زمین اگاتی ہے یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت دے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو من و سلوہ کہاں پر من و سلوہ, اور کہاں تم یہ حقیر سی چیزیں لے رہے ہو. تو فرمایا کہ تم اتنی اچھی چیزیں جو من و سلوہ کھا رہے ہو, اس کے بدلے تم حقیر سی چیزیں, کہاں پر کھکڑی, کہاں پر پیاز, کہاں پر دالیں, کہاں پر من و سلوہ, تو تم اچھی چیز کو کیوں تبدیل کر رہے ہو, اپنے لیے ادنا چیز خرید رہے ہو. تو پھر انہوں نے نہیں مانا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ نیچے شہر میں اتر جاؤ, کیونکہ یہ میدان جو تی ہے, یہ میدان تی یہ اوپر بلندی میں تھا, اس کے نیچے شہر تھے. فرمایا نیچے کوئی کسی بھی شہر میں جو آپ کے قریب شہر ہے اس میں چلے جاؤ, وہاں پر زمین کے اندر بیج ہوں گے, وہ بیج لے آنا اور اس کو زمین کے اندر رکھو, اور تمہارے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگ جائیں گی. تو یہ گئے اور انہوں نے وہ وہاں اس شہر سے بیج لے کر آئے ان تمام چیزوں کے, اور جو انہوں نے ان بیچوں کو ہاتھ لگایا, اللہ رب العزت نے آسمانی خوراک ان پر بند کر دی, اور فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی ہے. اب یہ کہاں پر من و سلوہ کھاتے تھے, اب اس کے لیے بغیر محنت مشقت کے ان کے لیے من و سلوہ آ رہا تھا, اب اس میں مشقت بھی کریں گے اور ذلت کی ذلت ہے. اور فرمائیے اس لیے ہم نے کیا کہ انہوں نے میری آیات کا انکار کیا, اور یہ اس لیے ان پر یہ غضب میرا نازل ہوا, یہ ذلت اور یہ رسوائی اس لیے ان پر نازل ہوئی کہ انہوں نے تو اول اللہ کی آیات کا انکار کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق طور پر قتل کیا. اور یہ جو کام انہوں نے کیے ہیں یہ اتنے مشکل کام, یہ بظاہر نبی کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن یہ گناہ کر کے اتنے آگے چلے گئے تھے کہ یہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر ڈالا. یہ انہوں نے نافرمانی کی, اور یہ حد سے اتنے تجاوز کر گئے تھے کہ ان کو انبیاء کو قتل کرنا بھی ان کے ہاں کوئی مشکل کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ اس کی تفسیر ہے, اس کا ترجمہ پھر سن لیں, ساتھ ساتھ ترجمے میں باتیں بتاتے جائیں گے. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لن نصبر علی طعام واحد, ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, ہم صرف من و سلوہ ہم کھا کے اکتا گئے ہیں. فادع لنا, پس مانگے ہمارے لیے, ربک, اپنے پروردگار سے, یخرج لنا, کہ پیدا کرے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے. ٹھیک ہے, من بقلہا, اس کے کھکڑی, زمین کی کھکڑی, یہ بقل کھکڑی کو بھی کہتے ہیں, اور یہ جو ہے کھیرے کو بھی کہتے ہیں, کھیرے کو بھی, اور یہ بقل جو ہے کھکڑی کو بھی کہتے ہیں. یہ بقلہا, یہ اس کا بقل کہتے ہیں ترکاری کو, بقل کہتے ہیں ترکاری کو, آگے قصائہا کھکڑی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھ سے غلط ہو گیا, اس کو صحیح کر لیں. بقلہا کہتے ہیں ترکاری کو, اور قصائہا جو کہتے ہیں یہ کھکڑی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بقل کسے کہتے ہیں, ترکاری کو. اب ترکاری مطلب بقل میں ہر قسم کی سبزی اس کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے, گاجر, مولی, اور اس کے اندر آلو, اور جو ہے ساگ, یہ جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ سارا یہ بقل کے اندر آ گئی. ٹھیک, بقل سبزیوں کو کہتے ہیں, ترکاریوں کو کہتے ہیں, تو بقل کے اندر ساری جو ہے سبزیاں آ گئی. ٹھیک ہے, اس لیے سبزی فروش کو بقالہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے مجھے مغالطہ لگ گیا تھا, تو اب مجھے یاد آیا کہ بقالہ جو ہے جو سبزی فروش کرتا ہے اس کو بقالہ کہتے ہیں, جو سبزی فروخت کرتا ہے نا اس کو بقالہ کہتے ہیں. تو بقلہا کسے کہتے ہیں, بقل کسے کہتے ہیں, سبزیوں کو.
تو جو زمین جو سبزیاں اگاتی ہیں اللہ سے اے موسیٰ مانگے ہمارے لیے تمام سبزیاں پیدا کر دیں، کیونکہ میدانی تی میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ وَقِسَّائِهَا، قصا کہتے ہیں کھکڑی کو، کھکڑی کو بھی کہتے ہیں اور کھیرے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھکڑی جو ہوتی ہے یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، کھکڑی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھکڑی لائی گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی کھجوریں لے آؤ میرے پاس، کھجوریں لائے گی، کھکڑی کے ساتھ کھجوریں کھائیں، فرمایا اب اعتدال ہے اس کے اندر، کھکڑی ٹھنڈی ہے کھجور گرم ہے، اب دونوں برابر ہو گئے، تو دونوں مکس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ تو فرمایا وَقِسَّائِهَا، زمین جو اگائے اس کی ترکاریوں میں سے اور اس کی کھکڑیوں میں سے، وَفُومِهَا، فوم کہتے ہیں لہسن کو، ٹھیک ہے، لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لہسن جو ہے تھوم کہتے ہیں نا، تو یہ فُومِهَا اس کا مطلب کیا ہے، تھوم اور جو ہے گندم، دونوں اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ بعض ترجموں میں تفسیروں میں آپ دیکھیں وہاں پر گندم لکھا ہوگا، اور بعض میں دونوں اس کے ترجمے ہیں فوم کے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد گندم بھی ہے اور اس سے مراد کیا ہے، تھوم بھی ہے۔ تھوم بہت صحت ڈاکٹر پہلے جو لوگ دل کے مریض ہوا کرتے تھے تو ان کو تھوم کا کہتے تھے، تو یہ کچی بھی لوگ کھاتے ہیں اور اس طرح پکا کے بھی تھوم کو کھایا جاتا ہے، لیکن اس کو جس ٹائم مسجد میں آئیں تو اس وقت اس کو استعمال نہ کریں تاکہ جو ہے منہ سے بدبو نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فُومِهَا، اور اس کی کیا، تھوم، وَعَدَسِهَا، اور اس کی دالیں، اس کی کیا، دالیں، یہ اصل میں عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، عدس کسے کہتے ہیں، مسور کی دال، لیکن اس سے مراد عام ہے، ٹھیک ہے، ہر قسم کی دالیں، ٹھیک ہے۔ وَبَصَلِهَا، اور اس کے پیاز، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت سے مانگے کہ یہ جو چیزیں زمین اگاتی ہیں، کھکڑی اگاتی ہے اور اس طرح ترکاری اگاتی ہے اور گندم اگاتی ہے اور اسی طرح پیاز اور اس طرح جو ہے دالیں وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت سے مانگے ہمیں یہ چیزیں دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ من و سلوہ کے بدلے میں تم یہ چیزیں لے رہے ہو، من و سلوہ کھاؤ نہ، اس میں مشقت ہے، اب اس چیز میں تم اس کو بیج کو ڈالو گے، اس کے لیے زمین کو ہموار کرو گے، مشقت ہے، دھوڑ اور یہ آگے پیچھے گرد و غبار ہوگا، تو اس سے بہتر یہ من و سلوہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے سوال کیا ہے، تمہیں وہ چیز ملے گی، تم شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر بیچ ہوں گے، وہ لے آنا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان یہودیوں پر وَضُرِبَتْ، مسلط کر دی، ہم نے ڈال دی ان پر ذلت کو، والمسکنت، اور کس کو، مسکنت، محتاجگی کو ہم نے ان کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر وقت یہ جو محتاج رہیں گے۔ آج بھی آپ یہود کو دیکھ لیں، اسرائیل کو، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان سے جو چیز لی وہ حکومت لی۔ دیکھیں ان کے انبیاء کے پاس حکومتیں ہوتی تھی اور پوری قوم پر ان کے پاس حکومتیں ہوا کرتی تھی، لیکن سب سے پہلی جو چیز اللہ رب العزت نے ان سے جو بڑی چیز لی وہ پوری دنیا کی حکومت لے لی ان سے۔ آج بھی اگر اسرائیل ہے تو وہ امریکہ کی پشت پر بیٹھا ہوا ہے، اگر امریکہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ دوسرے کی اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے یہودیوں کا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے کسی ملک کے لیے، لیکن اگر وہ بدماشی دکھا رہا ہے تو کس کی بنیاد پر دکھا رہا ہے، امریکہ کو دے کر۔ تو آج بھی تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے محتاجگی، اور یہ جو ہے یہ اتنے بخیل ہیں، یہ اپنے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے۔ ان کو آپ دیکھیں تو یہ ایسے محتاج، بڑے ارب پتی کروڑ پتی، لیکن بخل کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو اسی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں نظر آئیں گے، بخل کی وجہ سے۔ تو من جملہ ان پر جو ذلت اور محتاجی ڈالی ان میں سے پہلے یہ کہ ان سے اللہ رب العزت نے حکومت کو چھین لی۔ یہ جب بھی انڈر رہیں گے، یا یہ عیسائیوں کے انڈر رہیں گے، آج بھی یہ عیسائیوں کے انڈر رہ رہے ہیں امریکہ، اور یا مسلمانوں کے انڈر یہ رہے ہیں، ان سے اللہ نے حکومت جو ان کے پاس تھی وہ چھین لی۔ فرمایا ہم نے ان کے اوپر ڈال دی ذلت کو اور محتاجگی کو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کی نافرمانی کی اور اپنا بھی نقصان کیا کہ من و سلوہ کو چھوڑ کر انہوں نے یہ کام کیے۔
ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ آگے اللہ رب العزت اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ذلت اور محتاجگی اور یہ غضب کے ساتھ یہ غضب ان پر نازل ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر الحق، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں مفسرین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک علاقہ تھا، وہاں پر 43 گاؤں تھے۔ وہاں پر اس علاقے میں کتنے گاؤں تھے؟ 43 گاؤں تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر گاؤں کے لیے ایک ایک پیغمبر بھیجا، ہر گاؤں کے لیے ایک ایک پیغمبر بھیجا۔ پیغمبر جب ان کو دعوت دیا کرتے تھے، 43 پیغمبر تھے، وہ جب دعوت دیا کرتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا وہ دعوت، یہ بڑے تنگ ہوتے تھے۔ ایک دن ان 43 گاؤں والے اکٹھے ہوئے، بڑے سربراہ، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ صبح جو سورج طلوع ہوگا ہم ان سب کو، ان انبیاء کو جو ہے قتل کر دیں گے۔ اب جو ہی صبح طلوع ہوئی 11 بجے، 10-11 بجے کے وقت انہوں نے 43 انبیاء کو، وہ جو 43 گاؤں تھے انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، حواریین تھے، مددگار تھے، جو مسلمان تھے، 170 صحابہ کرام کو، جو ان کے صحابہ تھے، ان کو بھی شہید کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ 43 انبیاء کو انہوں نے کیا کیا؟ شہید کیا۔ اور اس طرح یحییٰ علیہ السلام اور اس طرح زکریہ علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اب یحییٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ بادشاہ وقت تھا، ان کے پاس گئے یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بادشاہ اپنے بانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، اور بانجی نکاح میں جائز نہیں ہے، اور بادشاہ پہلے سے شادی شدہ ہے، لونڈیاں بھی ہیں، 2-3 عورتیں بھی ہیں بادشاہ کی، اور وہ اپنی بانجی اس کی خوبصورت تھی، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام ان کے دربار میں گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بانجی سے شادی کرو، تم بادشاہ وقت کے ہر اس سے خوبصورت لڑکیاں ہیں، اس سے کسی سے شادی کر لو، لیکن بانجی سے شادی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس بادشاہ کو کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپ کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں بادشاہ ہوں یا آپ بادشاہ ہیں؟ میرے دربار میں آ کے میری بےزتی کی ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے کسی چیز سے منع کرنے والے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانے آیا ہوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اللہ کے دربار میں کل یہ میں بات اللہ کے دربار میں کہہ سکوں کہ یا اللہ میں نے اس کو منع کیا تھا۔ وہ بادشاہ آیا اور اس نے یحییٰ علیہ السلام کو دربار ہی میں شہید کر دیا۔ تو یہ ناحق طریقے سے انبیاء کو انہوں نے حق طریقے پر، 3 قسم کے طریقے ہیں کہ 3 طریقے پر قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، 3 طریقوں پر قتل کرنا یہ حق طریقے پر قتل ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی قتل ہوگا وہ ناحق طریقے پر ہوگا۔ پہلا، انسان مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دین اسلام اس نے چھوڑ دیا، اب 3 دن کا وقت دیا جائے گا، 3 دن کے وقت تک اگر وہ دوبارہ اسلام اس نے قبول نہ کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ ناحق قتل نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ ہے جو اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر وہ زنا کر لیتی ہے، اب شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ اس کو قتل کر دو، یہ ٹھیک ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اب وہ حکومت وقت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، شادی شدہ مرد یا عورت ہو۔ اسی طرح تیسرا حق کے طور پر قتل کیا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے ورثاء کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بھائی یا جس کو بھی قتل کیا ہے اس کا بدلہ لیں اور اس کو وہ قتل کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طریقے حق طور پر قتل کرنے کے۔ پہلا کون سا ہے؟ مرتد ہو جائے ایک بندہ، اسلام ہی کو چھوڑ دے، اب اس کا حق جو قتل ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ مرد یا عورت وہ زنا کر لے، اب اس کا قتل جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یہ جائز ہے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل ہوگا وہ ناحق طریقے پر قتل ہوگا۔ تو یہ تینوں یہ چیزیں انبیاء ان سے معصوم تھے، ٹھیک ہے، انبیاء ان سے معصوم تھے، انہوں نے یہ تینوں کام نہیں کیے تھے، اور انہوں نے حق کا دعوت دی اور انہوں نے اس کو ناحق طریقے پر انبیاء کو قتل کیا تھا۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم ناحق طریقے پر انبیاء کو قتل کر رہے ہیں۔ ذالک بما عصوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کس طرح کیا، یہ وجہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا،
یا ماں کو قتل کر دیا، ہم سوچتے ہیں یار یہ کس طرح قتل کر سکتا ہے، باپ کو کوئی کس طرح قتل کر سکتا ہے، یا اس طرح ماں کو کوئی کس طرح قتل کر سکتا ہے۔ وہ ایک دم اس سٹیج پر نہیں جاتا، پہلے چھوٹے برے برے کام کرتا وہ ایک برائی کرتا ہے، پھر دوسری برائی کرتا ہے، پھر تیسری برائی کرتا وہ اس نہج تک پہنچ جاتا ہے، اس کا دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ اسے کسی پر جو ہے اس کے دل میں کوئی بات آتی نہیں ہے کہ میں باپ کو قتل کر رہا ہوں، میں ماں کو قتل کر رہا ہوں، یا میں بہن بھائیوں کو قتل کر رہا ہوں۔ وہ اس سٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ایک عام لو فر لفنگا آدمی ہوتا ہے اور اتنے بڑے عالم کو شہید کر دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ اس نے کس طرح قتل کیا؟ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قتل کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا کوئی بڑا عالم ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ انبیاء علماء بھی تو انبیاء کے وارثین ہیں نا، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اتنے بڑے عالم کو، اتنا بڑا سرمایہ ہے یہ دین کا، عالم کا مر جانا پورے عالم کا ختم ہو جانا ہے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ قتل کر کے گناہ کر کے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کس کو قتل کر رہے ہیں۔ تو وہ اس سٹیج فرمایا یہ بھی اس سٹیج تک پہنچ چکے تھے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ساری نافرمان نہیں تھی، لیکن اکثریت نافرمانوں کی تھی، اور شریعت میں جو حکم لگتا ہے وہ اکثریت پر لگتا ہے۔ تو سارے نافرمان نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے، لیکن اکثریت ان کی کیا تھی؟ نافرمان تھی۔ فرمایا یہ اس لیے کہ بما عصوا، انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز، اللہ کے حدود، اللہ کے احکامات سے انہوں نے تجاوز کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔